السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیو پاک زندگی کے بہت سے مراحل کو ہم اب تک طے کر چکے ہیں اور ہم نے اس میں دیکھا کہ کیسے ہم اپنے کلام کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہمیں پاک زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہیں. اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوتی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی. استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے اور پھر موضوع پر بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ سوال اور جوابوں کا سلسلہ ہوگا. آج بھی میری دائیں جانب موجود ہیں اقصی انصاری اور عفت شاہد، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں عقیلہ اور رابعہ عمر. بہت سے مہمان آپ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے، بہت سے مہمان یہاں پر نئے آتے ہیں، لیکن سبھی کے آنے کا بہت نفع ہوتا ہے اور بات چیت پہ ایسے پہلو ضرور کھلتے ہیں جس سے نفع مند زندگی گزارنے کے راستوں میں آسانی ضرور ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی مصروفیات سے لے کر دعوت اللہ تک. سوشل میڈیا جو کہ ہمارے یہاں سب سے ایمرجنگ میڈیا سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے کسی زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کو پاور کہا جاتا تھا، اسی طرح سے سوشل میڈیا آج ایک ایسی چیز ہے جس کی رسائی ہر ہاتھ تک، ہر گھر تک، ہر جگہ تک ہے، اور کوئی خبر جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے توسط سے تیزی سے پوری دنیا میں پھیل دی جاتی ہے. سوشل میڈیا ہمارے ہر بچہ، وہ گو کہ 13 سال سے نیچے ہو یا اوپر ہو، آپ کو اس کا فیس بک اکاؤنٹ ضرور مل جاتا ہے. پاکستان میں بھی 3 کروڑ سے زیادہ افراد کے فیس بک اکاؤنٹس موجود ہیں. بہت بڑی تعداد ہے جو اسمارٹ فونز اور اینڈرائڈ فونز کو یوز کرتی ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ تر ٹیلی فونز اور اسمارٹ فونز اور اینڈرائڈ فونز کے توسط سے کیا جاتا ہے. 80-90% سوشل میڈیا کا استعمال اسی طرح کے فون سے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپس، انٹرنیٹ اور یہ فیسلٹی، آج ہم میں سے کون ہے جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے؟ جہاں پر ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ نیگیٹو سینس میں کیا جا رہا ہے، وہیں پر پازیٹیو کام کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنے بیٹھے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرح سے دعوت اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم زیادہ بات سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں پہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ایفیکٹونیس پہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا راستے ایسے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ آج جو پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں، یا وہ آواز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کے لگائی تھی، یا صباحا، تو آج یا صباحا کی کیا شکل ہے اور اس کو کس طرح سے پھیلایا جا سکتا ہے. اساسا ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا، یقیناً اس کے دونوں طرح کے استعمال موجود ہیں. سوشل میڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے لوگ اپنے ڈیفرنٹ، جس طرح گھروں میں اکٹھے ہونا چاہتے تھے، سوشلائزنگ کرنا ایک ہیومن نیڈ ہے، جہاں پر کھانا پینا، رہنا، کپڑا، مکان اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. جب اس کی یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی سیکیورٹی نیڈز پوری ہوتی ہیں، اسے تحفظ ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ پھر اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی میل ملاپ ہو، ملاقاتیں ہوں، وہ سوشلائز کرے، سوسائٹی میں اس کا ایک مقام ہو، لوگ اس کو اس کے کام سے، اس کے نام سے جانیں. اسی طرح کے کیونکہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتی چلی گئی، اور پھر ایسا ہوا کہ ایسی سوشل پلیسز انٹرنیٹ پر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، اور ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ بہت ہی اسٹرانگ. کسی وقت میں ہم ہوتا تھا کہ ہم چیٹ کیا کرتے تھے ڈفرینٹ چیٹ رومز میں جا کر، اور ایم ایس این میسنجرز ہوتے تھے، یاہو میسنجرز ہوتے تھے. پھر کرتے 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 فیس بک جیسی چیزیں سامنے آ گئیں، ٹویٹر جیسی، انسٹاگرام جیسی چیزیں، اسنیپ چیٹ جیسی چیزیں سامنے آ گئیں، واٹس ایپ جیسی چیزیں سامنے آ گئیں. ہم میں سے ہر کوئی نارملی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں بھی ہے، جن کے پاس آمدن بہت
کثیر ہے یا بہت محدود ہے. تمام ہی لوگوں کے پاس فیس بک یا ٹویٹر اکاؤنٹ ضرور موجود ہوتا ہے. وہ سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں, دنیا میں مختلف جگہوں پر اپنی دوستیاں بناتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کا بہت اچھا استعمال بھی کیا اور بہت بہت برے استعمالات بھی سامنے. یہ رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ 30% جو ڈائیورس ریٹ انکریز کیا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا. بچوں کی بہت چھوٹی عمروں میں بہت بے جا دوستیاں ہوئیں, بچے اغوا بھی ہو گئے, اور بھی بہت سارے ایسے بے راہ روی کے راستے اختیار کیے. بچے کیا بڑے عمر کے ایسے حصے میں فارغ ہیں تو وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز سے انگیج ہو گئے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں اس تمام دور میں کہ یہ سوشلائزنگ کرنا تو انسان کی نیڈ ہے, تو کیا یہ سوشلائزنگ کا ایک اچھا طریقہ کار ہے یا ایک برا طریقہ کار ہے؟ آپ نے درست کہا کہ انسان جو ہے وہ سوشل بینگ ہے, سوشلائز کرنا چاہتا ہے, اور سوشلائز کرنے کے لیے جتنے بھی میڈیمز ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہیں. اس کا پازیٹیو یوز ہے یا نیگیٹو, یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایون پازیٹیو یوز بھی ہو تو کسی بھی چیز کا یعنی کثرت سے استعمال جو ہے وہ اس کے نقصانات تک پہنچا دیتا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بندے اور رب کے تعلق کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گیا. جس وقت آپ اپنا موبائل اٹھاتے ہو, ہر انسان کو کس قدر زیادہ کریز ہو گیا ہے جو بھی سوشل میڈیا پہ ہے, اس کو کتنا کریز ہے کہ آج کے دن میری فیس بک پہ کیا ہو گیا, واٹس ایپ پہ کیا میسیجز آ گئے, کہاں پر کیا صورتحال ہے. شاید کسی کو معذرت کے ساتھ یعنی جو لوگ کریزی ہو گئے نا سوشل میڈیا پہ, ماں کو شاید اپنے بچے کا بھی اتنا خیال نہیں جتنا اپنی فیس بک کا خیال ہے. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس میں چھوٹی عمر کے لوگ زیادہ کریزی ہیں یا ینگ لوگ زیادہ کریزی ہیں یا اس میں یعنی بزرگ لوگ زیادہ کریزی ہیں, برابر آگ لگی ہوئی ہے, یعنی ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی یعنی طبقہ مستثنا ہے, کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آل اوور دا ورلڈ بیماری بہت عجیب ہے. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور بیماری جس نے جنم لیا وہ سیلفیز کی بیماری ہے, اور اس کے بارے میں بہت سارے فتاوی بھی آ چکے. سیلف کے ساتھ ہے نا, بیسیکلی یہ ایک دین ہے جس کے لیے سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر یوز کیا گیا ہے. دین کیا ہے؟ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. اب سیلفی اس دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ہر وقت آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ چوک پہ لگا دو. سوشل میڈیا کے توسط سے آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں, فیس بک آپ کا چوک ہے, آپ وہاں پہ اپنی تصویر لگاتے ہو, میں نے فلاں کھا لیا, میں فلاں جگہ چلا گیا, میں آ گیا, میں یہ سوچ رہا ہوں, اب میری یہ فیلنگز ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ پاس بیٹھی ہوئی ماں کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں, لیکن جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے, سارے شہر کو, ساری دنیا کو پتا ہوگا آپ کیا فیل کر رہے ہیں. ایسے اور بظاہر جو ہے وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یعنی جو سوشل میڈیا پہ مصروف عمل ہوتے ہیں جسٹس اتنے خراب ہوتے ہیں, ارد گرد والے بیچارے پریشان ہی اٹھتے ہیں کہ کیا آخر مسئلہ ہو گیا, پتہ نہیں کون سا خبر نامہ پڑھ رہا ہے. جی. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو نفس پہ بہت زیادہ اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھیں, ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں, وہ ہم سے آپس میں بات کم کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ باتیں زیادہ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی جو ایڈکشن ہو گئی, پہلے تو اس کی صورتحال کافی مختلف تھی. آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے کی بات ہے جس وقت میری لینڈ یونیورسٹی میں ایک سروے کروایا گیا, اور 200 لوگوں پر یہ سروے تھا. ڈان نے اس کی رپورٹ شائع کی تھی, 9 اپریل کا ڈان تھا, ایسے 4 ایئرز بیفور. اور اس میں یہ تھا کہ اس ریسرچ کے میں بڑی دلچسپ ریسرچ تھی, 200 سبجیکٹس پہ یہ ریسرچ کی گئی. اس میں یہ کہ لوگوں کو 200 لوگوں کا پہلے جائزہ لیا گیا کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے, جبکہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیوائس یوز کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوائسز کتنی نوعیت کی, آپ کا ٹیب ہے, آپ کا موبائل ہے, آپ کے پاس جو بھی آپ کا کمپیوٹر, ہاں جی, لیپ ٹاپ, ایوری تھنگ. ہاں جی. اب میڈیا کی کوئی بھی صورت ہو, ایون پرنٹ میڈیا بھی. اچھا, بہرحال یہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو ریسرچ تھی,
ایک دن کے لیے پابندی عائد کی گئی 24 آورس کے لیے کہ 24 آورس آپ کوئی میڈیم یوز نہیں کریں گے. آفٹر 24 آورس پھر ان کی جو کیفیت تھی اس کو ریکارڈ کیا گیا. کسی نے کہا کہ مجھے تیز سر درد ہو گئی, کسی نے کہا مجھے لگتا تھا کہ میری بس اب میری جان نکلنے کو ہے, کسی نے کہا کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. اور آلموسٹ جو ریزلٹس تھے وہ ایسے تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ایڈکشن ہو گئی. اس کے جو ریزلٹس تھے, میری لینڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے, کوئی بھی اسے سرچ کرنا چاہے اسے مل جائے گی یہ ریسرچ. تو اس کی ریسرچ کے ریزلٹس یہ تھے کہ دراصل جیسے شراب سے لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, جیسے ڈرگ سے ایڈکٹ ہوتے ہیں, اب میڈیا کی ایڈکشن ہو گئی. اور شاید ٹی وی سے, شاید لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے وہ ایڈکشن نہیں تھی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو ایڈکشن ہو گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, 4 ایئرز بیفور یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف بند کرنا تو اب بہت دور کی بات ہے. کسی دن انٹرنیٹ کے سگنل سارا دن ڈاؤن رہے تو بھی بہت پریشانی. اچھا, کئی چیزیں آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے کہ میرے بچوں نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی تو وائی فائی بند کر دیا, تو سارے بچے آ کے چیختے دھاڑتے اپنے کمروں سے نکل آئے اور کھانے کی ٹیبل پہ سارے اکٹھے ہو گئے. یعنی فیملی ایک جگہ رہتی ہے, بالکل کلوزسٹ سرکل ہے, لیکن اتنے قریب رہنے کے باوجود لوگ بہت دور ہو گئے. اور وہ لوگ جو دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہیں, سب لوگ آپس میں اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی باتیں شیئر بھی کرتے ہیں, لیکن عجیب بات ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جنازے پہ نہیں پہنچتے, اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا, لیکن ویسے لوگ بڑے کنیکٹڈ ہیں. تو مجھے اقبال کی بات یاد آتی ہے, دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز بھی ہو سکتا ہے, لیکن نیگیٹو یوز اتنا زیادہ ہے کہ میں میڈیا کے حوالے سے نیگیٹو یوز زیادہ ہے یا اس کی جو ریزلٹس اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ بیسکلی بہت فرق ہے. آپ کو وہ اس طرح سے اپنے اندر انگیج کر لیتا ہے, یہ فیچرز اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا چاہیں تو اب اتنے اچھے جذبات. پہلے تو آپ ہوتا تھا نا سالگرہ پہ ایک دوسرے کو کارڈز دے رہے ہوتے تھے, کسی موقع پہ کوئی چیز پہنچاتے ہوتے تھے. اب آپ کے پاس اس طرح سے ایکسپریس کرنے کے لیے مواد موجود ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ ایکسپریشن. اور اس میں یعنی پتہ چلتا ہے کس نے آپ کی پوسٹ دیکھ لی ہے, کس نے آپ کی وائس سن لی ہے, یہ بات بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, انسان ایکسپریشن چاہتا ہے. اب آپ کے پاس اتنا اچھا وے آف ایکسپریشن ہے, میموریز آپ کے سامنے اس طرح سے لائی جاتی ہیں, آپ کل کیا تھے, پرسوں کیا تھے, 2 سال پہلے کیا تھے, 4 سال پہلے کیا تھے. یعنی آپ نے کسی کی زندگی کو کھنگالنا, ہر کسی کی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. جیسے گھر میں ایک دادی ہوتی ہے نا, وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ یاد کرواتی ہے کہ فلاں وقت میں, یا ماں یاد کرواتی ہے کہ فلاں وقت میں آپ نے یہ کیا, اس وقت پہ ہم ایسے اکٹھے ہوئے تھے, when we were together, اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ماؤں کا رول بھی پلے کر رہا ہے, آپ کو یاد کرواتا ہے کہ آپ پچھلے سال اس دن پر آپ کیا کر رہے تھے, اس دن پہ آپ کیا کر رہے تھے. تو روز آپ کے سامنے آپ کی میموریز آ جاتی ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کو یاد دلاتا رہا, تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. میم ایکسپریشنس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک فرد ایکسپریسو نہیں ہے اور اس کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ لکھ کے ایکسپریس کر دیتا ہے, تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ لائک اصل میں بات ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یعنی افراد جو ہیں وہ بزی ہیں, انگیجڈ ہیں, اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ ہر کوئی سوشلائز کرنا چاہتا ہے اور سوشلائز کرنے کے کچھ ریزلٹس بھی برآمد ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایکسپریسو نہیں ہوتے وہ اور زیادہ اپنے اندر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, شیل کے اندر, اور ایکچولی ایز اے ہیومن بینگ وہ قطعاً کسی کے ساتھ بھی سوشلائز نہیں کر رہے ہوتے, خیالی دنیا بھی بنا لیتے ہیں, خیالی دنیا بنا لیتے ہیں. بہرحال ریزلٹس تو اس کے بارے میں ریسرچز کی گئی ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. مجھے وہ ٹرمینالوجی اس وقت یاد نہیں آ رہی, خود کلامیاں, خود کلام. آپ ایک آئیڈینٹی کرائسس نہیں, ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, کہ جتنا زیادہ غیر شخصی زندگی گزار رہے ہیں, کہ جس میں آپ کے سامنے کوئی انسان نہیں ہے. آپ انسانوں سے بات کرنے میں تو مشکل محسوس کرتے ہیں, لیکن آپ فیس بک پہ باتیں کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایونچولی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے, سوشلائز ہی نہیں کر سکتے, کہیں آپ بیٹھتے ہیں آپ کی جسٹس پراپر نہیں ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ دراصل روبوٹ بنانے والی بات ہے.
کہ آپ ذرا تسلی کرنا چاہو تو آپ اپنے ایکسپریشنز دے دو, آپ جو کچھ بھی کرنا چاہو آپ مطمئن رہو اسی کے ساتھ, لیکن آپ خاموش ہو جاؤ. استاذہ اس وقت ہمیں اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا پڑے گا ایک مختصر سی بریک پہ جانے کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ ایک اور اسٹیٹس گیا, وی آر بیک. اب ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ. یہ ہمارے معاملات ہیں کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں, ہم کسی اور کی کیا بات کریں, اپنی بات کرتے ہیں. ہر وقت چاہتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے تو کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں, آنکھ سوتے سوتے بھی کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کو اعتراض کرنا چاہیے. یہ سب یہ وہ اس چیز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر انگلو کرتی ہے, انگیج کرتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس چیز کو سب لوگ ضرور پیش نظر رکھیں کہ دراصل یہ ایک ریلیجن ہے جس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک میتھڈالوجی ہے. معذرت کے ساتھ میں سوشل میڈیا کے اگینسٹ نہیں ہوں. سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں, جو اس سے نفع حاصل ہو سکتا ہے, ہم اسی نفع تک جانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یا اس کے جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں ان کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سیلفیز اس کی وجہ سے رواج پائیں, اور اس کے بارے میں فتاویٰ موجود ہیں کہ جب آپ اپنی سیلف پریزنگ چاہتے ہیں اور آپ سیلفیاں لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کو دیکھیں, تو دراصل آپ کس کی بڑائی کے لیے جی رہے ہو؟ سیلف کے لیے نا. تو یہ خدا کے مقابلے میں خود کا مذہب ہے نا, تقویت ملتی ہے. انا پرستی کا مذہب نہیں ہے خدا پرستی کے مقابلے میں. اور جس وقت آپ سیلفیاں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کے اندر کس چیز کی ہوا بھر رہی ہے؟ تکبر کی, غرور کی, فخر کی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس واحد آپ ہی چیز ہیں, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی بات لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ ہو. آپ تو اس کی تو اسٹریٹجی یہی ہے, یو وانٹ پریزنگ, یو وانٹ فالوئنگ, یو وانٹ ری ٹویٹنگ. آپ چاہتے ہیں کہ لائک آپ ایک اسٹیٹس اپلوڈ کرتے تھے, اس کے بعد آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنی لائکس ہوئی, کتنے لوگوں نے آپ کو بات کو پڑھا, کتنے لوگوں نے پریز کیا. ود آل دیز تھنگس یہ ہے. میں اس چیز کے پیچھے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں, انسان کنیکٹیوٹی چاہتا ہے. اس کا کس کنیکٹیوٹی کو یعنی کس کنیکٹیوٹی کا اس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ بھی کنیکٹیوٹی سکھاتا ہے, اور اس کنیکٹیوٹی کا انسان کی باڈی, مائنڈ, سول کے لیے کتنا زیادہ نفع ہے وہ ایک بیلنس میں آ جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی لائف میں کیا چینج آ رہا ہے. سیلف پریزنگ, خود پرستی, تکبر, غرور, فخر, انا پرستی, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے کانٹیکٹس پہ اور اپنی فالوئنگ پہ مان کرنا, اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا, اور اس کے لیے جینا, اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. اور تو زندگی یہ میں کیسا دین ہے؟ اور کچھ پروڈکٹیو اچیو نہ کر پانا, کیونکہ سارا جو ٹائم اور انرجیز ہیں وہ یہی سیلف پریز اور یہی سلسلہ سارا لے رہا ہے. مطلب کچھ ٹائم بچتا ہی نہیں ہے کچھ اور. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہر انڈیویجول کو اپنے ہی گرد گھومنے میں لگا دیا, اللہ کے گرد گھومنے سے بچانے کے لیے. اب آپ اگر دیکھیں صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے اس وجہ سے موبائل اٹھا رہا ہے کہ یا الارم بج رہا ہے, ظاہر ہے کہ ہر چیز تو اسی موبائل کے اندر آ گئی نا. الارم بج رہا ہے, یا یہ ہے کہ اٹھتے ہی ٹائم دیکھنا ہے کیونکہ گھڑی کی جگہ موبائل کام دے رہا ہے. اب جب آپ نے موبائل پہ صرف ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا, پھر آپ کیا کریں گے؟ نوٹیفیکیشن تو پہلے سے آئے ہوں گے, آپ کیا دیکھو گے؟ ظاہر ہے. اچھا, اب آپ رکے کس چیز سے؟ یہ وہ موقع تھا جب آپ نے الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھنا تھا. اب آپ نے الحمدللہ کس پہ کہا؟ نوٹیفیکیشن پہ. چلو یہ دین نہیں ہے. سادہ اتنے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے قرآن سیکھ رہے ہیں, مسائل دین کے سیکھ رہے ہیں, آڈیوز ویڈیوز. اب تو ہر کوئی کہتا ہے میں گھر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں, قرات سیکھ رہے ہیں, تجوید سیکھ رہے ہیں, گرامر سیکھ رہے ہیں. ہم اسی طرف آ رہے ہیں. سیکھنا ممکن ہی نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں پہلے اس کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے بیڈ افیکٹس ہیں اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. میرے مائنڈ میں کوشچن تھا کہ ایکسپریشن تو انسان کی فطرت میں ہے, لیکن اس کی بھی لمٹس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ چند مہینوں کی بات ہے, سالوں کی نہیں, چند مہینوں کی بات ہے کہ 24 سے زیادہ افراد صرف سیلفیز لیتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک سمجھیں کہ ایڈونچر ہے یا اصل سے بہت دور ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جینے کا مقصد بدل گیا نا. اور ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کنیکٹیوٹی چاہتا ہے وہ, لیکن اس کی کنیکٹیوٹی کہاں ہوگی تو وہ سب سے زیادہ پیسفل اطمینان کے زندگی بسر کر سکتا ہے. اور میں اس طرف ضرور توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جس وقت انسان کا رابطہ اپنے رب سے جڑتا ہے 5 times a day, تو اس کے ریزلٹس کیا برآمد ہوتے ہیں. جب اٹھتے ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے, جب وہ سوتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتا ہے, جب وہ دن کے اوقات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے, تو اس کی لائف کتنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی فکر درست رہتی ہے, اس کی نفسیات درست رہتی ہے, اس کی روح ایک اور مقام پر ہوتی ہے, اور وہ ایک ہیلدی لائف گزارتا ہے. لیکن جس وقت آپ یعنی اس کے قیدی بن جاتے ہیں نا, میں تو ایک سلیو کی بات کرنا چاہتی ہوں جو سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہو گیا نا. اب اس ایڈکشن کی وجہ سے اس کا پرابلم یہ ہو گیا کہ اس کو سب سے زیادہ جو چیز جو بھولا ہوا ہے وہ اپنا انجام ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جانیں بھلا دے گا, انجام کی بات بھول جائے گی. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ فاسق ہیں. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ, جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے, لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ بھلا دے, اسے سب سے پہلے کیا چیز بھولے گی؟ اسے رب بھول جائے گا, اسے رب کے پاس جانا بھول جائے گا. جب وہ اپنے رب کو بھول جائے گا, جانا بھول جائے گا, تو وہ تو کٹی پتنگ کی طرح ہو گیا نا. یہ کیسی کنیکٹیوٹی ہے جس میں رب سے ہی کنیکشن کٹ جائے. میں ایڈکشن کی بات کر رہی ہوں, ابھی ہم اس کے پازیٹیو پہلو کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز میں جو بیلنسڈ رویہ ہوتا ہے نا, وہ انسان کو نفع دیتا ہے, اور جہاں پہ انسان کا بیلنس خراب ہوتا ہے نا, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھسل جاتا ہے, تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایک عام آدمی جس طرح سے اس کا شکار ہو گیا, تو ہر کسی کو بھول گیا اپنا رب, اپنا دین, اپنا رسول, اپنے رب کے پاس جانا. اور اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی خرابی آ رہی ہے, ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہیں بچے, نروس کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ اور جانے کیا کیا. ظاہر ہے ریسرچز اس کے اوپر کی جائیں تو اس کے بہت زیادہ ریزلٹ سامنے آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جس ماحول میں سارا وقت رہتے ہیں وہ ایک غیر شخصی ماحول ہے نا. جب غیر شخصی ماحول ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو حقیقی شخصی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکتا تھا, جہاں آپ کے ریلیشنز ہیں, جہاں آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے والد ہیں, جہاں آپ کا یعنی شوہر بیوی کا ریلیشن ہے, بچوں کا ریلیشن ہے, اب وہ شخصی زندگی منیمائز ہو گئی نا. اب اس کے منیمائز ہونے کی وجہ سے غیر شخصی زندگی بڑھ گئی. اس غیر شخصی زندگی نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا, آپ تو خود ایک مشین بن گئے, اور آپ کے مشین بننے کی وجہ سے آپ کے اندر سے جو انسانی ویلیوز ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتے ہیں. پھر آپ کو اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کے جو لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں انہیں دیکھیں, خاص طور پر ینگ لوگ, تو انہیں یہ ہوش ہی نہیں ہوتا ہم نے کچھ کھایا نہیں کھایا,
ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے کھا لیا, سنتے سنتے کچھ سو گئے اور سنتے سنتے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے ہینڈز فری لگا رکھی ہے موبائل کے ساتھ, اور رات بھی آپ وہی چیزیں کانوں میں لگے ہوئے ہیں, وہی چیز مائنڈ میں جا رہی ہے, اور اسی طرح سے سو گئے اور اسی طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے. ابھی جو میں نے میری لینڈ کی ریسرچ کا حوالہ دیا تو اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی. ایک کپل کی انہوں نے اگزامپل دی کہ کپل ایسا تھا کہ جو نیٹ پہ 12 گھنٹے کام کرتا رہا, یا شاید مور دین 12 آورس. ان کی 8 ماہ کی بچی تھی کپل کی, انہیں بھول گیا کہ بچی رو رہی ہے. بچی روتی رہی چیختے چیختے, ظاہر اسے بھوک لگی ہوگی یا پیاس لگی ہوگی یا کوئی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ میڈیم ایسا ہے, اپنی اولاد بھی بھلا دیتا, اور اولاد ایسی بھولی کہ اس کی چیخیں سنائی ہی نہیں دی, اور بچی تڑپ تڑپ کے فوت ہو گئی. یہ ریزلٹس ہے نا. انسانی اقدار کہاں گئی, انسانی ہمدردی کہاں ہے, جذبے کہاں چلے گئے. یہ انسان یہ دابت الارض نہیں بن گیا, یہ زمین کا جانور بنانے کی کوشش نہیں ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے, وہ سوتا جاگتا رہے, لیکن وہ مشین بن جائے, جو اسے سنواؤ وہ سن لے, جو پڑھواؤ وہ پڑھ لے, جیسے آپ چاہو کہ وہ سوچ لے اسی طرح سے وہ سوچنا شروع کر دے. نہ اس کے پاس اپنی عقل کام کرے, نہ اس کو اپنی روح کی فکر ہو, نہ اس کو جسمانی طور پر کسی چیز کی فکر ہو. سوشل میڈیا پہ جو زیادہ مصروف عمل ہوتا ہے, لوگ جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ایڈکٹ لوگوں کی صحت بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. آپ اگر اوورال نوٹ کریں, وہ ٹین ایجر جو بہت زیادہ اس کے یعنی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, ان کی باڈی عجیب طرح کی ہونی شروع ہو جاتی ہے, یعنی ویٹ لاس, اور پھر اسی طرح سے زندگی سے دلچسپی کم, کھانے کو جی نہیں چاہتا, بھوک نہیں لگتی, نیند نہیں آتی, جاگتے چلے جائیں گے تو جاگتے چلے جائیں گے, سوئیں گے تو سوتے رہیں گے. یعنی اصلاً ایک انسان ہونے کے ناطے جو اس کو اپنی نیڈز کا احساس ہوتا ہے, نیڈز کا احساس بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال ہلاکت خیز پہلو بہت زیادہ ہیں. استاذہ یقیناً جہاں پر اس کے اتنے نقصانات ہیں وہاں پر ہم اس کی امپورٹنس سے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے, اور اس کو کس طرح سے بہتر طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور دینی آرگنائزیشن اور دعوت دین کو پھیلانے کے لیے بہرحال آپ ایک میسیج نو کاسٹ بیسس پر آلموسٹ پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اس نے آپ کو یہ بھی بینیفٹ دیا ہے کہ فری آف کاسٹ آپ ہر جگہ پر نسبتاً میسیج پہنچانا بہت آسان ہے. تو داعیان کا تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے, جو آپ پہلے جو بات کری تھی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اصل میں ہماری اذکار بک بھی ہمارا موبائل بن گیا, ہماری الارم بھی ہمارا موبائل بن گیا, ہماری گھڑی بھی. مجھے ایسا لگتا ہے لائف میں ہم نے تھوڑی سی غلطیاں کر لی ہیں, ہمیں یہ چیزیں الگ الگ ان کو فکس کرنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ اور مختص کرنے چاہیے جب ہم اپنے ٹیبز اور اپنے موبائلز اور اپنی ان تمام ڈیوائسز کے ساتھ گزاریں. باقی چیزوں پر ہمیں کہیں نہ کہیں تو کٹ لگانا ہوگا, لیکن یہ ان میڈیمز کی امپورٹنس سے آج آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. تو ہمیں تو سیکھنا اور دیکھنا یہ ہے کہ دعوت اللہ کے راستے میں یہی سوشل میڈیا کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اسی بات کو سیکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے امپیکٹ کے حوالے سے, اور اس کی کس طرح سے نیگیٹو اس کا استعمال ہے, یا اس کی تباہ کاریاں ہیں, یا ہمیں اس نے کتنا زیادہ انڈلج کر دیا. اسی میڈیم کو دعوت دین کے لیے کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بنیادی چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے.
ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، دین سے کنیکٹیوٹی ختم نہ ہو جائے. بعض اوقات آپ دین کی دعوت کا کام بھی کرتے ہو نا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہو اور آپ خود اللہ تعالیٰ سے کٹ رہے ہوتے ہو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور خود اس طرح سے کٹ رہے ہوتے ہو کہ آپ کو اس نے اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ ابھی تھوڑا سا یہ کام، تھوڑا اور آگے آگے آگے. جو لوگ بہت بزی ہوتے ہیں پھر ان کے لیے بہت مشقت ہو جاتی ہے. استاذہ جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو یہ تو ایسے وہ ہیں، ہم نے اس کو تو دیکھا ہی نہیں نا کہ نیگیٹو یوزیج کیا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے لائف پر نا. کوئی اگر غلط استعمال کر رہا ہے اس کی زندگی پر بھی، اور ایڈکٹ ہو رہے ہیں ہر فرد. تو ہم وہ کون سی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں کہ ہم ان کو یوز بھی کرتے ہیں ان سارے میوز. رابعہ آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے. سوشل میڈیا کے ریفرنس سے ضرور ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں. کچھ چیزوں پر اگر آپ فکس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جن پر اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ اگر اس میڈیم کو بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ نفع اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو بغیر کسی مقصد کے فری نہیں رکھا گیا، اور اگر اس کو فری رکھنے کے لیے پیچھے ایفرٹس دیکھیں اور پیچھے لوگوں کا نفع بھی دیکھیں تو وہ بہت کثیر ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دعوت دین کا کام زیادہ ہوگا تو یہ میڈیمز جو ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہ جائیں گے. اوورآل ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ اس کے تھرو، جیسے واٹس ایپ کے تھرو آپ قرآن حکیم کی دعوت کو پہنچا سکتے ہیں، آپ ٹرانسلیشن سکھا سکتے ہیں، آپ تفسیر سکھا سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کے تھرو لوگوں کے اخلاق کی درستگی کے لیے ایسی چیزیں سکھا سکتے ہیں، آپ بچوں کی، بڑوں کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے تھرو سکھا سکتے ہیں. فیس بک کے تھرو بھی اسی طرح سے بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. آپ فیس بک کو دیکھیں، اس کے تھرو آپ 12 منتھس میں جو کچھ بھی وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مصروفیات بدلنی چاہیے، یا جو آپ سے اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس موسم میں، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ میں تو پھر بھی یہ محسوس کرتی ہوں کہ دعوت اللہ تک کا کام یا سوشل میڈیا کو ایک پازیٹو مقصد کے تحت یوز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سلیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کریں، جو مضبوط ہو کے یہ کام کر سکیں، جو اپنے رب کے تعلق کو نہ کٹنے دیں. ورنہ یہ ہے کہ مشینوں کے اثرات تو انسان پر مرتب ہوتے ہی ہیں. اسی کے حوالے سے کہ مشینوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، اگر ہمارا ہیلدی ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا اور جس طرح سے جو فطری نظام ہے، جس طرح سے رسولوں نے دعوت دی، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہے اور ان سے انٹریکٹ بھی کیا، ان جیسے حالات میں زندگی گزاری، تو اس کے بغیر جب آپ ڈسکنیکٹ رہ کے آپ اس طرح سے نہ تو دایانہ تڑپ بھی بیدار نہیں ہوتی ہے اور لوگوں تک اتنا افیکٹولی تو آپ نہیں پہنچا سکتے، نہ تربیت کا کام اس طرح سے ہو سکتا ہے. مطلب یہ تمام کام تو بہرحال اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن بہرحال اس میڈیم سے نفع تو بہت اٹھایا جا سکتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو دنیا میں دور دراز بیٹھے ہیں ان تک پیغام پہنچانا بہرحال بہت آسان. اور آپ دیکھیں کہ کسی کے لیے آج کے دور میں ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور پھر سننا، اور پھر یہ کہ یعنی کسی جگہ پہ بالکل لائیو اسی طرح سے پہنچ جانا بہرحال مشکل ہے. لیکن ان میڈیمز کے تھرو آپ ڈائریکٹ کلاس روم میں پہنچ جاتے ہو، آپ ڈائریکٹ کسی ہال میں پہنچ جاتے ہو جہاں پر کوئی تقریب جاری ہے، جہاں سے کوئی ٹریننگ کی جا رہی ہے، تو فوری طور پر آپ لرن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ایکسس بہت آسان ہے. آپ کی بات درست ہے کہ کچھ احتیاطوں کے ساتھ دعوت دین کے لیے ان میڈیمز کو بہت افیکٹولی لوگ استعمال کر بھی رہے ہیں، اور زیادہ استعمال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایسی آرگنائزیشن جو ہیں ان کے رینج میں یہ میڈیم کافی ایزیلی آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سیکھے بغیر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا وہ مناسب استعمال بھی نہیں کر پاتے اور غلطیاں زیادہ کر بیٹھتے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے اور اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اعتراضات ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر ہماری ان تک رسائی نہیں ہوگی تو ہم ان آبجیکشنز کا کیسے جواب دیں گے؟ ہم کس طرح بہتر طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں کی بھی آگاہی ہونی چاہیے. پھر اتنی بڑی پاپولیشن ہے آپ کی، اور صرف اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں نہیں،
دنیا بھر کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور آپ اس پاپولیشن تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو بہرحال الیکٹرانک میڈیا میں آپ کے ٹی وی چینل سے زیادہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ بہتر وہ کردار آپ کے ادا پاس موجود ہوتا ہے، اور ٹی وی تو اب اتنی مصروف زندگی میں آپ کے پاس دیکھنے کا وقت ہوتا بھی نہیں اور ہے. اب اوور آل پوری ورلڈ میں کسی نے کچھ سرچ کرنا ہو، اسلام کے بارے میں بھی کچھ جاننا ہو، تو وہ گوگل پر کرتا ہے یا فیس بک پر دیکھتا ہے. تو اگر ہم نہیں کریں گے اس کے تھرو یہ کام، تو اوبویسلی پھر نیگیٹیوٹی تو پھیل ہی رہی ہے اور غلط چیزیں بھی پہنچیں گی. ہم کٹ آف بھی تو ہو اور وہ جائیں گے. جب انہیں اسلام کا سلوشن یہاں سے نہیں ملے گا تو پھر اساتذہ ایک بڑا آسان نسخہ ہوتا ہے کہ فائزہ میں یہ چاہتی ہوں کہ عفت بھی کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں اگر. جی میم، آپ احتیاط کے حوالے سے ابھی بات کر رہی تھیں، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے دینی حلقے کے کچھ لوگ ہیں جو کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں یعنی یہ تمیز ان کی ختم ہو گئی ہے، یعنی بہن بھائی کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، جو آپ کے بھائی نہیں ہیں، جو آپ کی بہنیں نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ کلچر یعنی ہمارا چل رہا ہے اس وقت پہ، خاص طور پہ فیس بک کے اس پہ پلیٹ فارم پہ. اسی طرح سے کسی کو فرینڈ لسٹ میں اس ایڈ میں کر آپ کیا لینا. نقصان فیل کرتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات، میم لائک کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں. مطلب میم وہ شیطان اسی طرح سے انہیں پکڑ رہا ہے کہ وہ پہلے کمنٹس لائک ہوتے ہیں، کمنٹس میں بات چیت ہوتی ہے، کمنٹ سے کیسے ان باکس تک آتی ہے، ان باکس سے معاملہ آگے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ کیا فرینڈ. پریکٹیکلی آپ نے ایسا کو فیل کیا؟ جی میم، ایسے کافی زیادہ یعنی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سسٹر اور بردر کر کے بات چیت کے بعد جو ہے بعد میں وہ کب ان باکس تک آ جاتے ہیں، ایسے کافی یعنی دیکھنے کو ملے ابھی ہیں. استاذہ نے یہی بات کی تھی نا کہ پہلے میچورٹی ہونی چاہیے اور آپ کو اپنا مقصد زندگی پتہ ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہوگی اور آپ اچھی نیت کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، پھر شیطان اس کو اتنی آسانی سے تو نہیں جیسے ورگلا میری ایک لے گا. فیلو تھیں، وہ یعنی الحمدللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ تھیں، لیکن اس کے بعد ان کا سلسلہ ایسا نہیں رہا، ان کی لائف کی کچھ پرابلمز آ گئیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو ایڈ کر لیں اور ان سے میرا فلانا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ اس طرح سے بات چیت کریں. تو ایک یعنی میں نے انہیں ایڈ کر لیا کہ چلو ان کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے میں ضرور ان تک میسج پہنچا دوں گی. اس کے بعد کوئی 3-4 مہینے گزر گئے شاید اس سے زیادہ، اور مجھے وہ میری بہن کی فرینڈ تھیں بیسکلی، تو مجھے میری بہن سے پتہ چلا کہ وہ ان کے ریئل بردر نہیں ہیں، اور مجھ پہ ایسے جیسے پہاڑ ایک دم سے ٹوٹ پڑا کہ وہ کسی کو کس طرح سے اپنا بھائی بنا کے اتنے پرسنل ان سے ڈسکشن کر سکتی ہیں. تو وہ والا کلچر کافی ڈیولپ، بہن بھائیوں والا کلچر، اور پھر فرینڈ لسٹ میں بھی ہر میل کو ایڈ کر لینا، یعنی حیا کے اوپر ذرا بھی آ رہی ہے، یعنی کہ انسان دعوت دین کے نام پر کیئرفل ہونا پڑے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے یعنی دیکھیں جہاں پر کسی کے نقصانات اور فوائد دونوں ہوں تو اس کے بارے میں قرآن کا یہ اصول ہے فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ شراب کے لیے اللہ پاک نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی. اب بات یہ ہے کہ اس میں احتیاطی تدابیر کے باوجود لوگوں کے ایسے انٹریکشن ہونے پھر بھی ممکن ہیں بہت آسانی کے ساتھ. لیکن اگر سوشل میڈیا کے علاوہ دیکھیں تو آپ کتنی چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ اب کہاں پہ کس انٹریکشن کو روکیں گے؟ مطلب یہ کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک یعنی کچھ اکا دکا یا کچھ زیادہ واقعات بھی ہوں ایون، تو اس کی بنیاد پر جو افراد بالکل پازیٹیو کام کر رہے ہیں تو ان کے کام میں ان کی وجہ سے رکاوٹ نہیں رکھی جا سکتی. لیکن استاذہ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم دین کے نام پہ اس طرح کی ساری باتوں کو جائز قرار دے دیں، اور اگر کوئی ویسے لا دین کے نام پر آپس میں چیٹ کرے تو اسے ہم یہ کہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت دین میں بھی خواتین کا جو دعوت پہنچانے کا دائرہ کار ہے وہ زیادہ خواتین پر محیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس سے مرد فیضیاب ہو رہے ہیں، اور مردوں کا مردوں تک، تاکہ زیادہ احسن انداز سے اور قباحتوں سے بچتے ہوئے ان میڈیمز کو استعمال کیا جا سکے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ینگ بچوں کا جو آپس میں انٹریکشن ہے نا اس میں خطرات زیادہ ہیں، اور باقی یہ جو میچور افراد ہیں وہاں پہ انہیں کسی کام کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ معاملہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو ڈیل کرنے والے افراد نارملی ینگ ہی ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ یعنی انٹریکشن کرنے کے قابل ہو جائیں، اور بہکتے بھی وہ جلدی ہیں. اور میں نے میرے اپنے اس میں یہ آیا ہے کہ کچھ بچے جن کو تھوڑا ٹیکنالوجی سے انٹرنیٹ کے ایکسیس اور یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی خواہش کا بھی زیادہ اظہار کرتے ہیں، جبکہ اس طرح سے ابھی نہ کر پاتے ہیں اور نہ وہ تجربات ہوتے ہیں. فائزہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ چاہے ہم اپنے موضوع کے حوالے سے ضرور دیکھیں
کہ سوشل میڈیا سے ہم دعوت اللہ تک کا کام کیسے کریں، پازیٹیولی جو کام ہو سکتے ہیں، جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور جو یعنی آئندہ مزید ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ضرور بات چیت کرنی چاہیے. اگر سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھیں، واٹس ایپ گروپس کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو ہزاروں لوگ ہیں بلا مبالغہ جو قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، جو تفسیر سیکھ رہے ہیں، جو باقاعدہ طور پر اس کے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، اور جو باقاعدہ طور پر یعنی اس میڈیم کے توسط سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے جڑ بھی رہے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کی تعداد دیکھیں تو وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو اس کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سوسائٹی میں ہوپ فل بہت تو ہے. تیزی سے آ رہا ہے الحمدللہ. اور ایونٹس کے حوالے سے جیسے رمضان کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے، رجب کے حوالے سے میں نے دیکھا بہت آسان ہو گیا ہے حق کا پیغام پہنچانا، کیونکہ جہاں پر بہت ساری بدعات کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا تھا، اب ایسے فورمز کے تھرو جب بہت اتھینٹک بات چیت جاتی ہے تو لوگ اس موقع پہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر بدعات رک رہی ہیں جو پراپر اور بر وقت علم ہونے کی وجہ سے. اچھا، میں نے ویسے یہ ذاتی طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ وہ سارا حلقہ جو بہت زیادہ بدعات کی لپیٹ میں تھا، سوشل میڈیا کے توسط سے ان کے نظریات میں زیادہ بڑی چینج آئی ہے، اور وہ سوچنے پہ مجبور ضرور ہوئے ہیں کہ ہاں آخر ہم ان بدعات میں کیوں انوالو رہے. اور ایسا نہیں صرف لا علمی کی بنیاد پر، جس طرح ہم نے ہر پروگرام میں دیکھا کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کی رضا پائی جا سکتی ہے. تو وہ بہت پیارے لوگ ہیں، لیکن صرف لا علمی کی بنیاد پر کتابیں پڑھنا ہمارے یہاں اورینٹیشن مشکل ہے، لیکچرز میں جانا مشکل ہے، لیکن یہ جو کوئک میڈیمز ہو گئے ہیں جس طرح سے آپ میسیج جلدی پہنچا سکتے ہیں. آج بھی کتنے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے کہ فلاں موقع کے حوالے سے کیا چیز ہے، اللہ رب العزت سے کیا یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ جا کے حجاب کے بارے میں بات چیت کرنا چاہیں آپ کے لیے کتنا ٹف ہے. لیکن اگر آپ اپنی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں یا کسی ہال میں، اور آپ سوشل میڈیا کے تھرو یعنی فیس بک کے تھرو یا کسی بھی میڈیم کے تھرو اگر آپ ایک پبلک کال دے دیتے کہ جو بھی سننا چاہے، تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے کنونس نہیں ہوتے. بہت سارے میسیجز بالکل الحمدللہ. تو لوگ زیادہ اچھا دین سیکھ رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. جزاک اللہ استاذہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ ہم سوشل میڈیا سے دعوت اللہ کا سفر بہت بھرپور انداز سے طے کر پائے ہیں، لیکن ایک قدم ضرور اٹھایا، ایک کوشش ضرور کی ہے، ایک ڈیبیٹ ضرور چھیڑی ہے کہ ہم اس پہ کچھ نہ کچھ بات تو کریں. آخر اس کو کن اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. آپ بھی اس کام میں ہمارے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ صلاحیت دے رکھی ہو، جو طریقے ہمیں نہیں آتے آپ کو اللہ نے سکھا رکھے ہوں. تو آئیے مل کر دعوت اللہ کا کام اس میڈیم کے تھرو بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.